کو درست کرنا. ابھی ذرا بیماری ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر ہم آپ سے کہا کریں گے کہ صفوں کو درست فرما لیں. تو اب درخواست یہ ہے کہ آپ ذرا آگے بیٹھیں، آ کر ہمارے قریب آئیں. جتنا مسلح کے قریب ہوں گے ثواب زیادہ ہو گیا. یہ مسلح جو ہے یہ ایسے نہیں ہے، اس لیے آپ ذرا آگے کے بیٹھا کریں. دو چار باتیں، ٹائم تو ہوتا نہیں کرنے کے لیے، تو دو چار باتیں جو ہم نے آپ سے کرنی ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہماری عاقبت کی بات ہے. ہم نے اس جمیلے سے نکلنا ہے باہر. جو یہ گڑبڑ ہوئی نا ساری عقیدوں کی، بندوں کی، جماعتوں کی، اس کو دیکھنا ہے نا کون سی سونی چیز ہے، کون سی اصل چیز ہے، اس کو تلاش کرنا ہے. تو کم جمعہ آتا ہے 8 دن کے بعد، اس میں بھی ہم ایک تو لیٹ آتے ہیں، پھر ٹائم کیا ہو جاتا ہے، اور آج ہم جمعے کا ٹائم بھی بدل رہے ہیں. اس لیے آپ تھوڑی سی مہربانی کیا کریں، یہ بڑا قیمتی دن ہوتا ہے. اور آج کا جو مہینہ ہے ربیع الاول، یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا ہے. اور اس ربیع الاول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. سب کے سبحان اللہ. اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن لانے کے بعد نہیں نبی بنے، وہ نبی پہلے ہی تھے. جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی وہ نبی تھے. اب یہ بات عقل تو نہیں مانتی، لیکن جو اس کے حوالے ہیں، جو اس کے ثبوت ہیں، وہ تو بڑے اتھینٹک ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن ہمارے وہ سامنے نہیں ہے. ہمیں ان کا علم نہیں ہے. بڑی خاص بات کر رہے ہیں. جس بات کا مجھے علم نہیں ہے، اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ بات ہے ہی نہیں. مجھے اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو میری نالائکی ہے، مجھے علم نہیں ہے. اگر میں پڑھوں گا، میں بزرگوں کے پاس بیٹھوں گا یا عالموں کے پاس بیٹھوں گا، پھر مجھے کچھ چیزیں ملیں گی. تو ہم نے تلاش کرنی چاہیے چیزیں، تھوڑی بہت مل گئی. اس لیے قرآن پاک میں بھی کائنات کے موضوع ہیں، انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، ان کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے. اس کا مسئلہ قرآن میں موجود ہے. کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھتا، نہ وہ زندگی بھر کوشش کرتا ہے، دنیا میں لگا رہتا ہے، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور ہے. کم کم قرآن تو پڑھے نا، اس کا ترجمہ پڑھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بھی بتایا اور حکمت بھی بتائی، انسانی زندگی کے پہلوؤں کو بتایا کہ یہ سنت رسول ہے. یہ جو نکاح ہے یہ چھوٹی بات ہے، اس سے دونوں خاندان مل جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. اگر نکاح نہ ہو تو کیسا تھا کسی کوئی بات کرے اس کو مار دیں گے. تو اتنی بڑی تبدیلی ہے پیارے محبوب کے صدقے سے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے. اس لیے یہ جو مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، حضور کے کرم کا مہینہ ہے. اس میں حضور تشریف لائے ہیں، اللہ کا محبوب آیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے بڑا، اللہ کہتا ہے میں نے مومنین پر بڑا احسان کیا، اپنا محبوب دے دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ہم غریب ہیں، ہم کو انتظام نہیں کر سکتے، تو دل میں تو محبت رکھے نا، حضور کی دل میں تو محبت رکھے. آپ حضور کا ملاد کرنا ہے تو آپ پانی پہ بھی کر سکتے ہیں، پانی بھی نہ ہو ویسے ہی بیٹھ جائیں، حضور کے تخیل میں بیٹھ جائیں، حضور کے خیال میں بیٹھ جائیں، یہ بھی عبادت ہے. اس لیے اب کئی قاری ہم ایسے دیکھتے ہیں، موضوع ہے ربیع الاول کا، تو وہ آیتیں پڑھتا ہے قربانی کی،
موضوع ہے ربیع الاول کا، وہ آیتیں پڑھتا ہے عورتوں کے مسئلوں کی، موضوع ہے ربیع الاول کا، وہ کسی اور موضوع کی آیتیں پڑھتا ہے، شہداء کی آیتیں پڑھتا ہے، وہ میرا پاگل ہی ہے وہ۔ جب قرآن کہتا ہے جیسے دن آتے ہیں ان دنوں کو میں ہی پھیرتا ہوں، تلک الایام نداولها بین الناس، سب کے سبحان اللہ، ان دنوں کی نسبت ہے، ان دنوں کا احترام ہے، ان دنوں میں ایک کوئی واقعہ ہے، کوئی بات ہے، ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ تو قرآن میں بہت سی آیات حضور کے میلاد کی ہیں، لیکن میں ایک آیت چھوٹی سی، سورہ الانبیاء کی آیت ہے 107، سورہ الانبیاء 17ویں پارے میں سورت ہے، اس کی 107 نمبر جو آیت ہے اس میں کلیئر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب کے سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب دوسرے لہجے میں آیت آ رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ حجاز لہجہ ہے، حجاز میں پڑھا جاتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ اور لہجہ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ ایک اور لہجہ ہے۔ 7 لہجے ہیں قرآن پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اس آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں گھروں میں جا کر، امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھیں، مودودی کا ترجمہ پڑھیں، مولوی تھانوی کا ترجمہ پڑھیں، محمود الحسن کا ترجمہ پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ترجمہ پڑھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کے اندر بغض ہے، وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ ہمیں تو قرآن ہی نہیں آتا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے۔ اب بڑی خاص بات ہے، اس آیت میں آیا ہے رحمتا للعالمین، آیا ہے نا، رحمتا للعالمین، عالمین کا کلمہ آیا ہے، عالمین کی رحمت، سب کے سبحان اللہ، کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ کیسے رحمت ہے؟ دوسری آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے محبوب جب تک آپ اس دنیا میں ہیں یا اپنی قبر شریف میں چلے گئے ہیں، میں اس قوم پر عذاب نہیں بھیجوں گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ اس میں موجود ہیں میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ وہ کافروں کے لیے کیسے رحمت؟ پہلے جو منکر تھے، جو کافر تھے، ان پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، ان کو زمین کھا جاتی تھی، لیکن اے میرے محبوب یہ ساری تیری امت ہے، جو کافر ہیں ان پر بھی یہ عذاب نہیں آئیں گے۔
تو اگر رحمت کا فائدہ غیر مسلم کو، کافر کو بھی ہو سکتا ہے، ہم تو حضور کے عاشق ہیں، ہم تو حضور کا نام لینے والے۔ اب اس لیے رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں، دوستاں را کلا کجا کنی محروم، دوستاں را کجا کنی محروم، میں تو کافروں پر بھی مہربان ہوں، تو دوستوں پر میں کیوں نہیں ہوں گا، ان پر تو ضرور ہوں گا۔ پھر رومی صاحب فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، گر نبودے گر نبودے نور احمد باعث گر نبودے نور احمد در جہاں، گر نبودے، اگر محمد کا نور نہ ہوتا تو یہ دنیا کا کیا نظام ہے، یہ تو ختم ہو، بنتی نہ یہ۔ گر نبودے نور احمد در جہاں، کہ شدے پیدا زمین و آسمان، سب کے سمان، کہ شدے، دنیا کی کیا ضرورت تھی، یہ حضور کے نور کے صدقے سے بنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اوست ایجاد جہاں را واسطہ، حضور کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے درمیان ایک پل ہے، واسطہ ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، اس مخلوق کو دیتے ہیں، اور ان کی سنتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں۔ اوست ایجاد جہاں را واسطہ، درمیان خلق و خالق واسطہ، خلق اور خالق، خالق اللہ اور خلق ہم گناہگار، یہ ہمارے درمیان حضور جو ہیں یہ واسطہ ہے۔ تو رومی صاحب کا یہ فرمان ہے، تو ہم کیوں مرتے پھرتے ہیں، ہم ان ترجموں کو غلط کیوں کرتے پھرتے ہیں، ٹائم نہیں، ورنہ میں ترجموں کا بتاؤں آپ کو کیا فرق کیا ہے انہوں سے۔ اس لیے رومی صاحب کا کلام سنا آپ نے، اب میاں محمد بخش صاحب کا شعر سن لیجیے، کفر چبارے شاہی کمبے ٹٹھے کفر مینارے، تخت چمارے شاہی کمبے ٹٹھے کفر مینارے، چھیک دیتے قرآن تیرے نے اگلے دفتر سارے، جب قرآن نازل ہو گیا نہ انجیل رہی، نہ تورات رہی، نہ زبور رہی، نہ کوئی صحیفہ رہا، منسوخ، آرڈر منسوخ ہو گیا۔ جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہونے سے پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی، اب ان کتابوں کو ماننے والے کدھر بیٹھ کے پھرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ مسلمان کے علاوہ وہ مسلمان جو عاشق رسول ہے اس کی بات کرتا ہوں، باقی جو مسلمان ہے مجھے کیا پتہ وہ کیا کرتا ہے۔ کسی نیشن کو آپ دیکھیں، ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ 10-12 سال کا بچہ بالغ ہوا، چھوڑ دیا، جاؤ کماؤ کھاؤ جا کر، وہ تباہی میں لگ گیا، وہ بچیاں تباہی میں لگ گئی۔ سارے یورپ کا نظام ایسے ہی ہے، کوئی پتہ نہیں اپنی اولاد کا۔ کئی مسلمانوں میں لوگ بھی ایسے ہیں جن کو اپنی اولادوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن جو پیارے محبوب کا نظام ہے وہ ہے کہ سنتے رسول ادا کرو، نکاح پڑھو۔
اللہ اولاد دے، اس کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو، ان کو بھیڑیوں سے بچاؤ، ان کو ظالموں سے بچاؤ، ان کے علم کا خیال رکھو، ان کے ایمانوں کو بچاؤ، ان کو تعلیم دو، وہ غلط اور صحیح بات میں فرق کر سکے، اچھی اور بری بات میں تمیز کر سکے، اور وہ جو اولاد ہے وہ پھر والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ میرے اوپر تیری بڑی نعمتیں ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، میں اس کا شکر کس طرح ادا کروں، کس طریقے سے ادا کروں؟ جو میرے ماں باپ کے اوپر آپ کی نعمتیں ہیں وہ کیسے ادا کروں شکر؟ اور یا اللہ مجھے ایسا کلمہ بتا جس سے تو راضی ہو جائے، میں وہ پڑھوں تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ 3 باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات کی ہے یا اللہ وَأَصْلِحْ لِي، میری اصلاح کر، فِي ذُرِّيَّتِي، من ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي من ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے میری اصلاح کر۔ اگر اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کی اصلاح ہوگی۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ بیٹا بڑا اچھا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کس کا بیٹا ہے یہ فلاں کا ہے، اس پہ بات چلے گی نا۔ تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں اسلام رحمت ہے۔ پھر تھوڑا سا ٹائم ہے، پھر فرمایا رب ذوالجلال نے اے میرے بندو، اے مجھے ماننے والوں، اے میرے محبوب کو ماننے والوں، پڑھو الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت پڑھو۔ ہر نمازی پڑھتا ہے نماز کے اندر، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمدیں عالمین کے رب کے لیے، جو عالمین کا رب ہے۔ اور اس عالمین کا جو حدود ضربہ ہے کتنا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، بچے بیڑے بچے چیڑے بچے بنج بہانے ہوں۔ اب آیا حال 14 طبق دلے دے اندر تمبو واگن تانے ہوں، جو دل دا محرم ہوئے باہو سویو رمز پہچانے ہوں۔ 14 طبق کا ذکر کیا گیا، کتنے عالمی ہیں، کوئی حد نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کتنے عالم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو کیا کریں یا اللہ، کیا پڑھیں؟ رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھو، ساری حمدیں عالمین کے رب کے لیے ہیں، یہ تم میرا اعلان کرو، اے عالمین کے رب ساری رحمتیں تیرے لیے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رب کہتا ہے میں کہتا ہوں میں نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر، سب کہیں سبحان اللہ، اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میں رب العالمین ہوں، رب العالمین کا کلمہ رب کے ساتھ آیا، اور رب رحمت للعالمین کا کلمہ عالمین محمد کے ساتھ بھی آیا، ادھر اللہ نے لگا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے جہاں میں ہوں گا وہاں میرا محبوب ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ حضور کو ماننے والے مانے نہ مانے، اذانیں دیتے ہیں غلط ملت، بڑی اذانیں غلط آتی ہیں، ان بدوں کو یہ نہیں پتا کہ اذان کا کتنا مقام ہے۔ کسی سیکھ رہے، کسی سے اذان سیکھ رہے، نہیں کوشش کرتے، اذان کو کیسے کر دیا، پھر نمازوں کو لے آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، اس پہ سوچ نہیں رکھتے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کیا کہتی ہے، چوری نہیں کرنی، نماز کیا کہتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نماز کیا کہتی ہے، ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا، انسانیت کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے حلال کھانا ہے،
کسی کو تنگ نہیں کرنا. ہماری مسجد میں چور یہاں آ گیا تھا, وہ انسان تھا لیکن اس کے اندر بھیڑیا تھا. انسان تو شکلیں تو ایک ہی ہیں لیکن اندر جو اس کی خصلات ہیں, جو صفتیں ہیں, جو بد صفتیں ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں. ظاہر تو انسان اندر کیا ہے اس کے. تو رب العالمین نے کہا میرے محبوب تیرے مقام کو میں نے بلند کرنا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. میں الحمدللہ رب العالمین ہوں, تیرا اعلان میں کرتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, عالمین کی رحمت بنا دیا. بات سمجھ گئے. عالمین رب کے لیے بھی ہے, عالمین محمد کے لیے بھی ہے. تو رومی صاحب کیا کہتے ہیں, جلال الدین رومی رحمت اللہ, 6-7 والیوم ہیں ان کے اندر. وہ کہتے ہیں شد وجودش رحمت للعالمین, حضور کا جو وجود ہے وہ عالمین کے لیے, رب کے لیے عالمین, حضور کی رحمت کے لیے عالمین. اور رومی صاحب نے بھی عالمین لے لیا. شد وجودش رحمت للعالمین, وہ مسجد او شد ہما روے زمین, روے زمین کو مسجد بنا دیا. ساری کائنات کی زمین کو مسجد بنا دیا. جو نمازی جاتے ہیں کافروں کے ملکوں میں, وہاں جہاں چاہتے ہیں نماز کا وقت ہے وہاں مسلح بچا کے نماز پڑھ لیتے ہیں, ایئرپورٹ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جنہوں نے نہیں پڑھنی, نہ وہ جنازہ پڑھتا ہے, نہ وہ عید پڑھتا ہے, نہ وہ بقرعید پڑھتا ہے, اور نہ جمعہ پڑھتا ہے, نہ کسی کے مرنے پہ جاتا ہے, وہ کیا مسلمان ہے؟ ظاہر مسلمان اندر کیا بڑا ہے خدا جانتا ہے. ہم تو مسلمان اس کو سمجھتے ہیں جس کے شعار اسلام جیسے ہوں. اس لیے رومی صاحب نے فرما دیا. اب بہت سا میرے پاس میں نے تیاری کی ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے. اب آخری بات جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی پیر کے دن 18 ہے نا, 18 اکتوبر اس مسجد کو شان و شوق سے سجایا جائے گا حضور کی آمد کی خوشی میں, حضور کی میلاد کی خوشی میں. صاحب حضرات تشریف لائے, مگر عشاء کے بعد ایک عظیم و شان یہاں محفل ہوگی, اس کو سجائیں گے ہم. اس میں سارے نعت خواں بنائیں گے, علماء بنائیں گے, قاری بنائیں گے, اور خاص تبرک لائیں گے آپ کے لیے. اور پھر یہاں اس میں دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا, حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی. پھر صبح فجر کے وقت حضور تشریف لائے ہیں. جو جاگنا چاہیں وہ جاگیں, لیکن ہم گناہ گار ہیں, اتنا جاگ نہیں سکتے. ہم رات کو ہماری محفل ہوگی, آپ حضرات تشریف لائیں, اس میں ہر طرح شامل ہوں. لیکن شامل سے مراد آپ تشریف لائیں, رونق ہو, آپ سنیں آ کر, نوافل پڑھیں آ کر, قرآن سنیں, حضور کی باتیں سنیں, تبارک کھائیں اور دل کی تمنا آپ کی پوری ہوگی. ہم قریب تو آئے نا, ذرا اللہ رسول کے قریب تو آئے, ہم تو آتے ہی نہیں ہیں. جمعہ پڑھ لیا بس, وہ بھی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. آپ ضرور پیر کو تشریف لائیں, یہاں محفل شاہ کے بعد ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.